بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج لبنان، شام اور اردن کے کچھ علاقوں میں ایک انتہائی خاموش مذہب پایا جاتا ہے۔ خاموش اس لیے کہ اس کے بارے میں خود اس کے ماننے والے بھی زیادہ بات نہیں کرتے۔ یہ اپنے بچوں کو بھی اس مذہب کی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے کہ جب تک ان کی عمریں 40 سال تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ کہیں وہ اپنے عقائد بے دہانی اور کم عمری کے سبب غیر لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دے۔ یہ مذہب دروز یا حکمیہ کہلاتا ہے، جبکہ اس کے ماننے والے دروزی یہ لوگ فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جو سن 996 سے لے کر 1021 عیسوی تک مصر کا فاطمی حکمران بنا رہا۔ دروزی مذہب کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے جھوٹے خدا یعنی حاکم بامر اللہ کے بارے میں۔ یہ چھٹا فاطمی خلیفہ اور اسماعیلیوں کا 16واں امام ہے۔ جب یہ برسر اقتدار آیا، اس کی عمر صرف 16 سال 5 ماہ تھی۔ یہ اپنے بچپن ہی سے پاگل اور مجنون تھا اور اس کا دیوانہ پن اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ یہ اپنے اوٹ پٹانگ اور انتہائی فضول فیصلوں کے سبب بھی تاریخ میں خاصا مشہور ہے۔ حاکم بامر اللہ نے اپنی سلطنت میں دن کو رات اور رات کو دن سے تبدیل کر دیا تھا، یعنی یہ اپنا دربار رات میں لگایا کرتا تھا، جبکہ تمام بازار اور کاروباری زندگی بھی رات میں چلایا کرتا۔ اس کے برعکس دن اس نے سونے اور آرام کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اپنی حکومت کی ابتدائی دور میں اس نے عورتوں کو اتنی آزادی دی تھی کہ وہ سرعام سج سنور کر بازاروں میں گھوما کرتی اور سلطنت کی طول و عرض میں بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ دریائے نیل کا ساحل عیاشیوں اور اوباش خواتین اور رنگ رسیاں افراد کا مرکز بن گیا تھا۔ خلیفہ حاکم بامر اللہ نے اتنی سخت اقدامات نافذ کیے کہ عورتوں کا نہ صرف گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو گیا تھا، بلکہ گھر کے آنگن سے اپنا سر باہر نکالنا موت کا سبب بنتا۔ یہ حکمران حاکم بامر اللہ مسلک اہل سنت سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں نماز فجر پڑھنے پر پابندی عائد کر دی اور جو شخص یہ نماز پڑھتا نظر آتا اسے سخت ترین سزا دی جاتی، جبکہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کو موقوف کر دیا تھا۔ اس نے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد کو مجبور کیا کہ وہ اپنے مکان کی دیواروں پر رنگین اور پرنقش تحریروں میں اپنے ہی بزرگوں پر لعنت و ملامت تحریر کروائے۔ اس نے اپنی مملکت میں چائے اور مچھلی سمیت دیگر بہت سے کھانوں پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اگر کوئی شخص مچھلی پکڑتا یا چائے پیتا نظر آ جاتا تو اس کی گردن مار دی جاتی۔ حاکم بامر اللہ نے اپنے ڈھیروں وزیر، قاضی اور دیگر عمائدین محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کروا دیے۔ اس کے عہد حکومت کے مختلف عہدیداران شدید خوف و ہراس میں مبتلا رہا کرتے کہ نہ جانے کب خلیفہ پر جنون کی کیفیت طاری ہو اور ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اسی خوف کے باعث حاکم بامر اللہ کے بہت سے وزیر مصر سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اپنی عمر کے آخری زمانے میں حاکم بامر اللہ اس قدر دیوانہ و مجنون ہو گیا تھا کہ اس کو یہ گمان ہونے لگا کہ خدا اس کے اندر محلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اپنے درباریوں اور رعایا کو حکم دیا کہ اس کی عبادت کرے اور جہاں بھی اس کا نام آئے اور لوگ سجدے میں گر جائے۔ اس کے چند خوش آمدید درباریوں نے نہ صرف حاکم کے دعوے کو تسلیم کیا بلکہ اس کی شان میں کئی رسالے لکھ کر اسے ایک نئی مذہب کی شکل بھی دے دی۔ حاکم بامر اللہ کی تائید میں سب سے پہلے کتاب حسن بن حیدر فرغانی نام کے ایک شخص نے تحریر کی، جس کا نام الرسالۃ الوائس تھا۔ اس رسالے میں لوگوں کو تلقین کی گئی کہ خلیفہ حاکم بامر اللہ مجسم خدا ہے، لہٰذا آپ لوگ خدا کے بجائے حاکم کی عبادت کیا کریں۔ خلیفہ نے حسن بن حیدر فرغانی کے اس عمل پر اسے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن مصر کے عوام ان باطل دعووں پر اس قدر غضبناک ہوئے کہ انہوں نے حسن بن حیدر فرغانی کو بازار سے گزرتے ہوئے قتل کر دیا۔ بعد ازاں خلیفہ حاکم نے حمزہ بن الجوزنی نامی ایک شخص کو اپنے بنائے اس باطل مذہب کی تبلیغ کا کام سونپا اور اس کی حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی بھی فراہم کیے۔ حمزہ الجوزنی نے دروزی عقائد سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی۔ اس شخص کو دروزیوں کے ہاں بہت زیادہ احترام حاصل ہے۔ اسی زمانے میں ایک ترک شخص محمد بن اسماعیل دروزی المعروف تشتگین بھی لوگوں کو خلیفہ حاکم کی پرستش کرنے کی تلقین کیا کرتا، یہاں تک کہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تب خلیفہ حاکم نے اسے لبنان کی جانب روپوش کروایا۔
اب اس نے یہاں کے سادہ لو عوام میں بھی ان باطل عقائد کا پرچار کیا اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اسی شخص کے نام پر یہ نیا مذہب دروزی کہلایا۔ خلیفہ حاکم امر اللہ اکثر رات کے وقت گدھے پر سوار ہو کر گھوما کرتا۔ ایک مرتبہ کافی دیر تک یہ واپس نہیں آیا۔ تلاش کرنے پر اس کے گدھے کی لاش اور اس کے خون آلود کپڑے ملے۔ تب اس کے پیروکاروں نے یہ اختراع گھڑی کہ خلیفہ حاکم بھی امر اللہ پردے میں چلا گیا۔ یہ روز قیامت واپس آئے گا اور ساری دنیا کا حساب و کتاب کرے گا۔ بعد ازاں آنے والے ادوار میں بہت سے دروزی لیڈر اور مبلغین آتے رہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ آج مشرق وسطیٰ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں دروزی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ دروزی کسی نبی یا رسول کو نہیں مانتے بلکہ یہ انہیں ابلیس کے لقب سے یاد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت کو خلوت خانہ کہا جاتا ہے، جہاں ان کی مجالس منعقد ہوتی ہے۔ ان مجالس میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی عبادت کی جاتی ہے، یہ باتیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ان مجالس کے متعلق بہت سی غیر تصدیق شدہ باتیں بھی گردش کرتی چلی آ رہی ہے کہ جیسے یہاں مرد و زن اکٹھے ہو کر عیاشیوں کی محافل منعقد کرتے، یا یہاں انسانوں کی قربانیاں دی جاتی ہے، یا پھر یہاں کسی گائے کے بچڑے کی عبادت کی جاتی ہے۔ دروزی قرآن مجید یا اس سے قبل نازل ہونے والی الہامی کتابوں کو نہیں مانتے، بلکہ یہ اپنے عقائد کی نسبت قدیم مصر اور قدیم ہندوستانی تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ دروزیوں کا کیلنڈر بھی علیحدہ ہے، جس کا آغاز سن 400 ہجری یعنی اس سال ہوتا ہے جس سال حمزہ الجوزینی نے خلیفہ حاکم بامر اللہ کی خدائیت کا اعلان کیا تھا۔ دروزی نہ تو اپنے مذہب میں کسی نوعارض کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنے مذہب سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دروزی مذہب کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت حاکم کی واپسی کا نام ہے، جو مسلمانوں کے تمام علاقوں میں قابض ہو کر ان پر جزیہ نافذ کرے گا۔ دروزی عقیدے پر عمل پیرا لوگ مسلمانوں سے خاص طور پر بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کی جان و مال کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی ان کے عجیب و غریب عقائد موجود ہیں کہ جن پر دروزی مذہب کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم ان کے مزید عقائد پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر آپ ان کے مزید عقائد جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر جا کر مختلف ویب سائٹس اور آرٹیکل کا وزٹ کر کے ان کے عقائد جان سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔